نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز سامعین کرام، درس قرآن اور تفسیر قرآن یہ موجودہ حالات کے اعتبار سے ہر ایک محلہ، ہر ایک گھر، ہر ایک مسجد کے مصلی پر علماء نے فرمایا یہ فرض ہے، ہر آدمی قرآن کو سیکھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے سمجھے ہوئے کو اپنے عملی زندگی میں لانے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے. یہی ہے درس قرآن اور تفسیر قرآن. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نامی مجاہدین آزادی میں شمار ہوتا ہے، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، حضرت مالٹا کی جیل میں 4 سال سے زائد قید تھے. انگریز کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے، انگریز کی اطاعت کو حرام، انگریز کی غلامی کو حرام قرار دینے کی وجہ سے. جب حضرت رہا ہوئے، رہا ہونے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سرزمین دیوبند کی عظیم دینی درسگاہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند پہنچے. رات کا وقت تھا. تاریخ میں لکھا ہے حضرت نے جیل جانے سے پہلے تقریباً 80 سال حدیث کی خدمت کی. معمولی خدمت نہیں ہے اور ہر کسی کے بس کی بھی بات نہیں ہے. حدیث پاک پڑھانا یہ آج دینی مدارس کا بہت بڑا اہم ایک درجہ ہے، بہت ذمہ داری والا کام. 80 سال تک حدیث کا درس دیا. 4 سال قید ہو کر آ کر رہا ہونے کے بعد حضرت یہ کہنے لگے، میں نے اپنے 4 سال سے زائد عرصے میں جو میں جیل میں بتا چکا، وہاں 2 سبق میں نے سیکھے. سارے علماء، سارے ملک کے بڑے بڑے دانشور مجاہدین سارے موجود ہیں. حضرت نے فرمایا میں جیل میں صرف 2 سبق سیکھا ہوں. سارے لوگ متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا آدمی 80 سال حدیث کا درس دے کر یہ کہہ رہا ہے میں 4 سال کے عرصے میں 2 سبق سیکھا ہوں. وہ 2 سبق پر مجھے خود چلنا ہے، امت کو چلانا ہے. پوچھا کسی نے حضرت وہ کیا سبق ہے؟ کہا میں 4 سال صرف یہی غور و فکر کرتا رہا کہ آج ملت اسلامیہ جو ہر طرف تباہ و برباد ہو رہی ہے، مسلمان حیران اور پریشان ہیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے خسارے میں، پریشانیوں میں، حوادثات میں، فتنوں میں مبتلا ہیں. ان کے 2 اسباب ہیں. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے قرآن کے لفظ کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کے معنی کو سمجھنا چھوڑ دیا. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں لفظ پر اکتفا کر لیے، معنی کو کبھی سمجھنے کی فکر نہیں کی.
اور جو لوگ معنی بھی سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنے پر بس ہو گئے، جو انہوں نے سمجھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کی جانکاری کی کوشش نہیں کی، اور ساتھ میں اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کی، اور جو کچھ سمجھا ہے قرآن کو اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج امت دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فتنوں کا شکار ہے۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی، دوسری بات جس کی وجہ سے امت آج دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے تباہی میں مبتلا ہے، وہ یہ کہ آپسی اختلافات، آپسی خانہ جنگیاں، آپسی حسد، آپسی لڑائی جھگڑے، خاندانی دوستوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، اور بڑے چھوٹوں کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری جو اجتماعی طاقت، جو اجتماعی قوت، جو اجتماعی اتحاد ہمارا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام دیکھ کر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی جال بچھا سکے، آج انہیں یہ ہمت ہو رہی ہے صرف دو وجہ سے۔ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، مطلب یا تو بالکل چھوڑ دیا، یا تو ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، یہ سمجھتا ہے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ اور دوسری چیز آپسی اختلافات۔ حضرت نے فرمایا میں نے جیل میں یہ پکا عزم کر لیا اور پکا ارادہ کر لیا، اب میں اس کے بعد اپنی زندگی کی ہر سانس، زندگی کی ہر گھڑی قرآن کے لفظ کو پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، قرآن کے معنی کو پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کروں گا۔ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ بھی مجاہدین آزادی میں سے ہیں، یہ جب جیل گئے، جیل میں ان کے پاس حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی، یہ پہنچے، ملاقات کے لیے گئے، دیکھا، کہا حضرت آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں۔ کہا حضرت آپ جیسی ہستی، آپ شیخ الہند کے شاگرد ہیں، مجاہدین آزادی میں جن کا نام سر فہرست، اس کے شاگرد شیخ الاسلام، دنیا نے آپ کو لقب دیا سارے اسلام کے شیخ، اتنے بڑے علامہ، محدث، فقیہ، مفسر، متقی، پرہیزگار، وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے۔ حضرت نے کہا آج وقت کا تقاضا اور ضرورت یہی ہے کہ نورانی قاعدے سے ابتدا کی جائے اور قرآن تک پہنچا جائے۔ بزرگان محترم، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس لیے یہ درس قرآن کی مجلسیں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ مساجد میں مستقل سال بھر کی ترتیب بنی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا آج جس گھر میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی مطلب کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ گھر فتنوں سے محفوظ ہے۔ جس مسجد میں یہ کوشش کی جاتی ہے وہ مساجد فتنوں سے محفوظ ہیں۔ جس قوم میں یہ کوشش کی جاتی ہے وہ قوم ہر طرح کے فتنوں سے، اندرونی داخلی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ الغرض، درس قرآن کی یہ اہمیت اور یہ ضرورت، اس لیے ہم نے سوچا مختصر روزانہ جو کلام اللہ پڑھا جاتا ہے تراویح میں، مختصر ہی صحیح، اس میں سارے پارے کا خلاصہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں، موٹے موٹے مضامین بیان کیے، اور کن اہم احکامات کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے، یا کوئی سورہ میں کوئی ایک ایسی بات ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی توجہ دلانا چاہتے ہوں، اس کی طرف ہم روشنی ڈالیں، اسے کچھ سنائیں۔ ہم نے یہ سوچا، بہت سارے لوگوں کا مزاج، ذوق الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تقاضا کیا آپ تفسیر قرآن، درس قرآن میں فضائل کو مقدم رکھیں، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت سنائیں، بقرہ کی فضیلت سنائیں، اس کے بعد آل عمران کی فضیلت سنائیں، پھر اس کے بعد سورہ نساء کی فضیلت، آپ فضائل کا درس دیں۔ بعض نے کہا فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت آپ مسائل کا درس دیں، مسائل کو بیان کیا کریں۔ مسائل سیکھنے اور سکھانے کا، سمجھنے کا یہی ایک مہینہ ہے، یہی ہمیں ایک موقع ہوتا ہے۔ اس لیے
علماء نے فرمایا اور ہم نے بھی سوچا ہر ایک کے مزاج، ہر ایک کے موافق ہمارا کہنا دشوار ہے مختصر وقت میں۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک پاکستان کے مفتی اعظم کہلاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے ہیں میرا معدہ، میرا پیٹ کبھی دودھ کو ہاضمہ نہیں کرتا تھا، میں دودھ پیتا مجھے شکایت ہو جاتی اس حال کی، یعنی مجھے دست اور پاخانوں کی شکایت ہو جاتی، میرا معدہ اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ لیکن میں نے حدیث میں پڑھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، دودھ پینے کے بعد کی دعا، میں پیتا گیا، ہر بار دعا پڑھتا گیا، پیتا گیا، دعا پڑھتا گیا، پیتا گیا، دعا پڑھتا گیا۔ ایک موقع اللہ نے وہ لایا کہ مجھے وہ شکایت بند ہو گئی، دودھ کو میرا معدہ قبول کرنے کے لائق ہو گیا، اب اس کے بعد مجھے شکایت نہیں ہوئی۔ مطلب اس واقعے سے مجھے بتانا یہ ہے کہ جو بھی درس قرآن یا روزانہ کی تفسیر میں باتیں نکات آئیں، چاہے فضائل کے اعتبار سے ہو، مسائل کے اعتبار سے ہو، واقعہ ہو یا کچھ بھی پوائنٹس ہوں، اسے ہم سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اسے اپنی عملی زندگی میں لائیں، اپنی مستورات کو سنائیں، گھر میں اس کی تبلیغ کریں، لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ بہرحال مختصر طور پر سورۃ الفاتحہ کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ کو کہ ایک فضیلت یہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی وہ سورت ہے جو پوری ایک وقت میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی 7 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک میں خود کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، پارہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا کی اور قرآن بھی عطا کیا۔ اب یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں نازل ہوئی، اس کو آپ سمجھتے چلیں۔ قرآن پاک کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی نازل ہوئی ہے، وہ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی لوح محفوظ سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، یہ ایک ترتیب ہے۔ دوسری ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود فرماتے یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھو، یہ سورہ فلاں سورت کے بعد، یہ پارہ فلاں پارے میں فلاں آیت ہونی چاہیے۔ اب آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ العلق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی سب سے آخری پارہ نمبر 30 میں ہے، اور قرآن مجید کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی اللہ کے نبی پر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 3 میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ابتدائی پاروں میں ہے، سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں سب سے آخر پارے میں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہوتی تھی نازل ہونے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نازل کرتے وحی کو، یہ اسے کہا جاتا نزولی ترتیب، وحی کی نازل ہونے کی ترتیب، اور ایک ترتیب ہوتی وضعی ترتیب، یعنی کس آیت کو کس کے بعد رکھا جائے، کس سورت کو کس کے بعد رکھا جائے، یہ ایک ترتیب ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ ایک ایسی عجیب و غریب، ایسی عظیم الشان سورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو سعید میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے لأعلمنک اعظم سورۃ، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قبل ان تخرج فی المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک بہت عظیم صورت، بہت عظمت والی عظیم الشان صورت میں تمہیں سکھاؤں گا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں وہ صورت یہی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ سکھائی۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں کئی سارے نام ہیں۔ ایک تو فاتحۃ الکتاب جسے ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں عربی میں ہر چیز کا ابتدا، ہر چیز کا آغاز، ہر چیز کی شروعات، ہر چیز کا شروع کا حصہ، چونکہ اسی سے قرآن پاک کلام اللہ کا ابتدا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، اور ایک نام اس کا سورۃ المسئلہ،
سوال کرنے والی صورت، اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تجھ سے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک فضیلت ہے، اور ایک عظیم الشان فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سورۃ الشافیہ ہے، شفا دینے والی صورت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ میں سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا ہے۔ بات اعتقاد کی، یقین کی ہے۔ آدمی یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے، واقعتاً اسے شفا ملتی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عیسائیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ رومی تھے، رومن امپائر بہت بڑی زبردست سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومیوں کا بادشاہ، عیسائیوں کا ایک بادشاہ آ کر، ان کا پادری آ کر کہنے لگا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہ تم ہوشیار ہو، عقل مندی سے کام لو، سمجھ سے کام لو، کیوں خواہ اپنی جماعت کو، محمدی جماعت کو مارنے پر تلے ہوئے ہو؟ حضرت خالد ابن ولید نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس عیسائی پادری نے کہا آج ہماری جماعت عیسائیوں کی، رومیوں کی جماعت اپنے تلواروں پر ایسے زہر کو لگا کر لائی ہے، تلواروں کو، اگر وہ تلوار کے وار سے بھی تمہاری جماعت بچ جائے تو ان پر اگر زہر کا ایک قطرہ بھی پڑ جائے تو وہی ان کی موت ہو جائے گی۔ اتنا خطرناک زہر سے آلود کر کے ہم نے تلوار کو لایا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ زہر لاؤ۔ زہر کی شیشی اس رومی پادری نے دکھایا۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا اس سے زمین پر ڈالو۔ جیسے ہی زمین پر ڈالا، زمین ابلنے لگی، زمین کے اندر کی چیزیں ابلنے لگے، زمین کے اندر کی چیزیں نظر آنے لگے۔ اتنا خطرناک زہر۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا اس کو میری ہتھیلی پر رکھ دو۔ حضرت خالد ابن ولید کے ہتھیلی پر رومی پادری نے رکھ دیا زہر کو۔ حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، پڑھنے کو کہا جاتا ہے، یہ دعا پڑھی اور اپنے گلے سے اتار لیا، کچھ نہیں ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے تیرے یہ زہر جو میرے گلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ محمدی جماعت کا کیا بگاڑ سکتی؟ زہر کا اثر کچھ نہیں ہوا۔ مطلب وہی تو بات ہے، ایمان کی، یقین کی، اعتماد کی بات ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں سورہ فاتحہ کے متعلق خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کیا۔ سورہ فاتحہ کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ بخاری شریف کی کتاب آپ حضرات کو بتاتا چلوں، سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد پوری روئے زمین پر سب سے صحیح، سب سے مقبول ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف کی کتاب ہے۔ اس کی حدیثوں کو بڑی معتبر، بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں حضرت نے واقعہ لکھا، صحابہ کی جماعت ایک جگہ گئی، ایک علاقے میں، وہاں کی بستی والوں سے کہا کہ تم ہماری میزبانی کرو۔ جنگ میں یا کسی اور وجہ سے گئی تھی، اس قریے اور بستی والوں نے علاج کرنے سے انکار کر دیا، کہا مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں کریں گے۔ حضرت صحابہ وہیں جنگل میں ایک جگہ آباد ہو گئے، بس گئے۔ جس بستی میں گئے تھے اس بستی کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، حدیث شریف میں موجود ہے قصہ۔ اب جیسے ہی سانپ نے ڈسا، اس قبیلے والے کے پاس یا اس بستی میں جو بھی اس کا علاج ہو سکتا تھا سب کچھ کر دیا، زہر نکلنے کا نام نہیں۔ ان کا سردار مارے تکلیف کے اور زہر کے اثر کی وجہ سے تڑپنے لگا، بلبلانے لگا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر کسی نے کہا وہ فقیر اور درویشوں کی جماعت آئی ہے جنہوں نے ہم سے مطالبہ کیا مہمان نوازی کرنے کا، چلو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی علاج، ان کے پاس کوئی حل ہوگا۔ سارے قبیلے والے حضرات صحابہ کے پاس آئے، کہا تمہارے پاس کوئی اس کی دوا، دم وغیرہ ہے تو اس کو ہمارے سردار کو کر دیجئے، اس کا علاج کر دیجئے۔ ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں، اس کا علاج میں کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرے علاج کے معاوضے میں، بدلے میں تمہیں اتنی بکریاں دینا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا، علماء فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کو ذکر کیے کہ آدمی یا کوئی عالم، دین کی خدمت کرنے والا، دین کا کام کر کے، دم کر کے، مسئلہ بتا کر، حدیث بتا کر، قرآن پڑھا کر، قرآن سنا کر، اس پر اسے کچھ اجرت اور معاوضہ دیا جاتا ہے، یہ تو جائز ہے، دینا چاہیے۔ آگے آپ حدیث سنیے، آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ وہ صحابی نے اس شرط پر اس کو دم کر دیا، قبیلے کے سردار کو، وہ اچھا ہو گیا۔ اب جو شرط لگائی گئی تھی، اتنی بکریاں، وہ مل گئی۔ اب صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ کہنے لگے، ارے آپ نے ایک دین کا کام کیا، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کی ہے، اس کا علاج ہو گیا، اس کا زہر کا اثر ختم ہو گیا، اس پر تم بکریاں لیتے ہو، معاوضہ بدلہ لیتے ہو، دین کے بدلے میں دنیا لیتے ہو، یہ تو درست نہیں ہے۔ بعض صحابہ کہنے لگے نہیں درست ہے۔ پھر یہ بات آپس میں طے ہوئی، ہم کیوں آپس میں اختلاف کریں، چلے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر معلوم کریں۔ یہاں پر رک کر میں آپ حضرات کو بتا دوں، جب ہمارے درمیان بھی اس طرح کسی مسئلے میں چھیڑ چھاڑ ہو جائے، بحث مباحثہ ہو جائے، ہم مفت کے مفتی نہ بنیں۔ ہمارے مرکز کے حضرت جناب فاروق صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں، ہمارا مزاج یہ ہو گیا، ہم مفت کے مفتی بن گئے۔ ہم بیٹھے بٹھائے مسئلے بول دیتے ہیں، ہم نے نہ مسئلہ جانا ہے نہ پڑھا ہے۔ وہ بیچارے مستقل 2 سال صرف مسئلے مسائل پر اپنے کھپاتے ہیں، مفتی کورس کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ جب واپس ہوئے مدینہ، اللہ کے نبی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، وہ جماعت کہنے لگی، یا رسول اللہ، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اسے صحت مل گئی، زہر کا اثر ختم ہو گیا، انہوں نے اس کے بدلے چند بکریاں لی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ عجیب و غریب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دل جوئی کی، دل جمعی کی، جائز ہے ناجائز ہے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قد اصبتم، تم نے صحیح کیا، میرا حصہ کہاں ہے؟ ان بکریوں میں سے میرا حصہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی عجیب و غریب دل جوئی، دل جمعی کی۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم، بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ واقعتاً یہ شفا والی سورت ہے، موت کے علاوہ ہر بڑی سے بڑی بیماری کے لیے اس کا شفا والا ہونا یہ ثابت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو۔ اور دوسرا، آدمی کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی مسئلہ بتا کر، آج ہمارا مزاج لائر کے پاس جائیں گے اس کی فیس ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کی فیس ہوتی ہے، پھر انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اس سے جو ہے ہم جو بھی نقشہ کھنچواتے ہیں، نقشہ بنواتے ہیں، اس کی فیس ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدیدار کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ اپنے وقت کی قیمت لیتا ہے، اور وہیں کسی حافظ کے پاس، عالم کے پاس، کسی دیندار کے پاس، مسائل جاننے والے کے پاس آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بتانا اس کا حق ہے، اس کا فریضہ ہے، یہ ہمارے اوپر بتانا اس پر واجب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز میں بھی برابری کرنی چاہیے، جس طرح ہم دینی مسئلوں میں، دینی عہدیداروں میں، دنیاوی عہدیداروں کے ساتھ ہمارا معاملہ اور رویہ ہے، یہاں پر بھی وہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، سورۃ الفاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں، ان سب کو ذکر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی جامع ہے، اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں ہے، قرآن کی مغز ہے، قرآن کی جڑ ہے۔ ام کہتے ہیں عربی میں ہر چیز کی اصل کو، جڑ کو، اسی لیے سر کو ام الجسد کہتے ہیں۔ ام الجسد، جسم کا بنیادی حصہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے مضامین کو بیان کر دیا، جو پورے قرآن کے مضمون ہیں وہ خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ ہی میں ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تفسیر، درس قرآن کی اہمیت اور عظمت کے ساتھ اسے سننے، سمجھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے، اور خصوصاً سورۃ الفاتحہ کی کہی اور سنائی گئی تفسیر کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔